نہیں. یہ بڑی باریک بات ہے سمجھنے والی. اللہ کے سوا کوئی بولیے الہ نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کہتے ہیں بندگی کو. عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو. اور بندگی کہتے ہیں غلامی کو. بندگی کہتے ہیں نوکری اور غلامی کو. اور غلامی کا معنی یہ ہے کہ مالک جو کہے وہ کرو، جو وہ کہے وہ کرو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ. یہ باریک سی بات ہے، ایک سمجھانا چاہتا ہوں. لا الہ یعنی غلامی کرو، نوکری کرو. کس کی؟ غلامی. عبادت کا مطلب ہے بندگی. بندگی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، یہاں بھی اور وہاں بھی. اب بندگی کا معنی یہ ہے کہ جو حکم ملے اسے مانو. جو حکم ملے اسے مانو. اللہ تو حکم دیتا تھا، اللہ کی ذات تو حکم دیتی ہے. کوشچن یہ ہے، اگر یہ جملہ بتوں کے لیے تھا، اگر مصطفیٰ کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، حکم ماننے کے لائق ذات کوئی نہیں، بندگی کے لائق ذات کوئی نہیں، جس کا حکم مانا جائے اس حکم کے منوانے کے لائق ذات کوئی نہیں. جو حکم کرے اور اسے انکار نہ کیا جائے، جس کی غلامی کی جائے، اس لائق ذات کوئی نہیں. ہاں، کس کے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. تو اللہ تو حکم دیتا ہے، اللہ تو حکم دیتا ہے. میں غلطی سمجھانا چاہتا ہوں معاشرے کو، علماء کو. جہاں ہم خطا کھاتے ہیں، ہم لا الہ سے مراد پتھر کا بت لیتے ہیں، لکڑی کا بت لیتے ہیں. کوشچن یہ ہے، پتھر کا بت کوئی حکم کر سکتا تھا؟ بھئی پتھر کا بت کوئی بولتا ہے؟ بولیے، بولتا ہے؟ وہ تو بول سکتا ہی نہیں. جب وہ بول ہی نہیں سکتا تو حکم کیسا؟ پھر اس کی بندگی کیسی؟ سوائے ایک سجدے کے کہ روح تڑپتی ہے کہ کوئی میرا الہ ہو. روح تڑپتی ہے کوئی میرا الہ ہے، کسی نے مجھے بنایا ہے. جب اسے سجدہ کر کے روح کو تسکین ملنی تھی، تو اس تسکین کی خاطر جب کسی کو الہ کا پتہ نہ ملا تو اس نے سورج کو سجدہ کر کے تسکین پا لی. کسی نے درخت کو سجدہ کر کے تسکین پا لی. کسی نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا دیا، اسے سجدہ کر کے تسکین پا لی. کسی نے لکڑی کا بت بنا لیا، آگ کو سجدہ کر کے تسکین پا لی. مگر ان میں سے کوئی شے بتائیں لا الہ کہ جس کا حکم نہ رد کیا جائے. کوئی بھی حکم کرنے والی ہے جی؟ کوئی چیز حکم کرنے والی ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے سوا حکم کرتا ہے، جو اللہ کے سوا بول کے حکم سناتا ہے. لوگوں، اس حکمران کا حکم اللہ کے خلاف نہ مانو، اللہ کا مانو. یہ لا الہ
کا معنی تھا عربی جانتے تھے، معاشرہ جانتا تھا. اب بات حالات کی نہ تھی، منات کی نہ تھی، حبل کی نہ تھی، بات ابو جہل کی تھی. جو ابو جہل کو قبول نہ ہوا کہ میرا حکم چھوڑ دے، اور ان کا جھگڑا یہ نہیں تھا، وہ بھی آقا کو جانتے تھے کہ یہ سچا ہے، وہ بھی جانتے تھے، مگر تھے تاجر. کیا تھے تاجر. اگر مصطفیٰ کی بات مانے تو حکمرانی تو ان کی تجارت تھی، حکمرانی تو ان کی تجارت تھی. اور مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ عمل تاجروں کا ہے نہیں، غریبوں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، سب برابر ہیں، امیہ ہو یا بلال ہو کوئی فرق نہیں ہے. مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے. اور ہم نے سمجھا کہ شاید بات بتوں کی ہے. بتوں کی بت کوئی حکم کرتا ہے؟ بھئی بت کی بندگی کیسی، بت کی غلامی کیسی؟ کوئی کر سکتا ہے غلامی بت کی؟ وہ نہ کوئی حکم کرے، نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی آرڈر دے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے. اس کی حکمرانی، اس کے ساتھ تو جس اتنا تعلق تھا کہ لوگوں روح کو بھی تسکین دینی ہے، اس کا حکم بھی اس کا مانو، سجدہ بھی اسے کرو. حکم مانو گے تسکین ملے گی، سجدہ کرو گے تسکین مل جائے گی. وہ تو جسٹ ایک یہاں تک تھا. مگر چونکہ انہیں نذرانے آتے تھے گورنمنٹ سطح پر، انہیں نذرانے آتے تھے، چڑھاوے آتے تھے، تاجر آتے، وہ سب کچھ لا کے خزانے میں دیتے تھے. مصطفیٰ نے کہا اس پر قابض تم نہیں، اور یہ نذرانے بند ہوں گے، یہ چڑھاوے بند ہوں گے. کوئی بت نہیں چھوڑوں گا کعبے کے اندر. بت نہ رہے تو تجارت نہ رہی، جب بت نہ رہے تو تاجر نہ رہے، نذرانے بند، تجارت بند، تو حکمرانی پھر کیا تھی؟ غلامی کا نام. کس کی غلامی؟ اللہ کے مظلوم بندوں کی غلامی. کہ ان میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ان میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے. صرف بتوں کے ساتھ اتنا تعلق تھا، ورنہ بت کوئی حکم نہیں کر سکتا. اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی ایسی ذات نہیں جس کا حکم مانا جائے. حکم کرنے والے بت نہ تھے، حکم کرنے والے حکمران تھے، حکمران تھے. اور وہ حکمران، انہوں نے حکمرانی کو اپنی تجارت بنا رکھا تھا. انہوں نے حکمرانی کو اپنا تجارت کا اڈا بنا رکھا تھا. وہاں سے انہیں چڑھاوے آتے، نذرانے آتے، اور پھر اس سے انہوں نے دہشت بنا رکھی تھی پورے عرب کے اوپر. پھر وہ عیاش لوگ تھے، سود تھا، بے حیائی تھی، قتل و غارت تھی، چوریاں تھی، ڈاکے تھے، رازنی تھی، بیٹیاں اٹھائی جاتی تھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آقا نے کہا لا الہ الا اللہ، اب کسی غیر کا حکم نہیں ہوگا، حکم ہوگا تو اللہ کا ہوگا. اور اللہ کے حکم میں چور کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کے حکم میں بے حیائی کرنے والے کو سنسار کر دو، اللہ کے حکم میں زمین اسلام پر رازنی کرنے والوں کے 100 کوڑے مارو، اللہ کے حکم میں شراب پینے، بیچنے، بنانے والوں کو 80 کوڑے مارو، اللہ کے حکم میں قتل کرنے والوں کے قتل کر دو، اللہ کے حکم میں مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا اور مصطفیٰ کے گستاخوں کی سپورٹ کرنے والا بھی گستاخوں میں شامل ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو ناموس رسالت کی بات کرتے تھے؟ اب کدھر گئے؟ اب تو کسی نے یہ جملہ بول دیا کہ مرزئی اس کے بھائی ہے اور اس کا سرمایہ ہے. مرزئی اس کے بھائی ہے، اس کا سرمایہ ہے. پہلے میں تو چلو شک تھا،
کہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے، علماء کا اختلاف ہو گیا، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بے ادبی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب کدھر گئے تمہارے ناموس رسالت کے وہ سارے جھنڈے؟ میں عرض کر رہا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب مصطفیٰ نے کہا لا الہ، کوئی حکمران نہیں جس کی غلامی کی جائے، کوئی حکمران نہیں جس کا اللہ کے مقابلے میں حکم مانا جائے، حکمران صرف اللہ ہے، اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے، جو اللہ نے نظام دیا ہے زمین پر وہی چلے گا۔ جب آقا یہ نظام لے کے آئے تو قربان جائیں صدیق اکبر، آپ کی شجاعت کو سلام، اور آپ کی بہادری کو سلام، اور آپ کی جرأت کو سلام، اور آپ کے عشق کو سلام، اور آپ کی غلامی کے دعوے کو سلام۔ سارا عرب جانتے تھے کہ یہ بات کی حکمران بھی خلاف ہو جائیں گے، یہ بات کی تو ان کے چیلے بھی غلام ہوں گے، سب مخالفت میں آئیں گے، سب پتا تھا، مگر زین کعبہ میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نظام کی بات کی، کہ لب حکمرانوں، حکمرانی تمہاری نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، لا الہ الا اللہ چلے گا۔ اور اس کے ریئیکشن میں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، سب جانتے تھے کہ تشدد کا نشانہ بنوں گا، اور یہ جن کے مفاد پہ ضرب آئے گی اور جن کا مفاد چھننے والا ہے وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، مگر قربان جائیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بات کی اور اس کے ریئیکشن میں کیا، سب سے پہلے خطیب بنے اسلام میں، سب سے پہلے خطیب۔ اور سن لیں، وہ خطابت یہ نہیں تھی لوگوں نماز پڑھا کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، نماز کی تلقین کرنا یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو سجدہ نصیب ہو جائے، بہت بڑی بات ہے کہ بندہ نماز کی تلقین کرتا ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا خطاب اسلامی تاریخ میں نماز کا نہیں تھا، وقت کے ظالموں کے خلاف تھا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی آواز بلند کی تو پتھر آ گئے، زود و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اتنا بڑا تشدد کیا گیا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب بے ہوش ہو کے گر پڑے تو اٹھا کر گھر لے آئے۔ آقا علیہ السلام پر بھی انہوں نے بدبختوں نے، پھر رشتہ دار آ گئے، اپنے پرائے سارے خونی رشتے آ گئے، بے ہوش رہے، اور جب آنکھ کھلی تو پہلا جملہ بولا میرے محمد کا کیا حال ہے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے، ہم کہتے تھے نا چھوڑ دے اس کا ساتھ، ہم کہتے تھے اس کا ساتھ نہ دے، ابو جہل کے خلاف چل رہا ہے، ابو لہب کے خلاف چل رہا ہے، امیہ بن خلف کے خلاف یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کا ساتھ نہ دے ورنہ تجھے ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اور دیکھو ساتھ دے کر ظلم کا نشانہ بھی بنا پڑا ہے اور گرا پڑا ہے، اور ہوش آتے ہی پھر اسی کی بات کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہر حال میں حق کی تلقین کرتے ہیں، چاہے انہیں موت کے قریب موت کا نظارہ بھی کروا دیا جائے، وہ حق کی راہ نہیں چھوڑتے، وہ باطل کو بتا دیتے ہیں کہ موت تو آ سکتی ہے، یار کی بات نہیں چھوڑ سکتے، حضور کے دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے، اور اس پہ سار آنے والی مصیبت پر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے پیکر بنے رہتے ہیں، نہ ساتھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، نہ حق کی آواز بلند کرنے سے باز آتے ہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر خود کرتے ہیں، انہیں جو تکلیفیں دی جائیں، مصائب آئیں، خود صابر بن کے رہتے ہیں، اور معاشرے کو کہتے ہیں لوگوں اٹھو، مرنا ہے، ارے ڈر کے بھی مرنا ہے،
اللہ کی خاطر لڑ کے بھی مرنا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ تو صبر کے پیکر بنے رہے۔ اور پھر عشق مصطفیٰ کا عالم یہ تھا اور حق پر قائم رہنے کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ اتنا کچھ ہو چکا، اس کے باوجود لوگوں نے کہا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، چاچے مامے تائے سب چھوڑ گئے، وڈیرے شڈیرے سب چھوڑ گئے کہ دیکھو ابھی بھی انہی کی بات کرتا ہے، انہیں پیدا انہی کے لیے ہوا ہوں، مر بھی انہی کی قدموں پہ جاؤں گا، بس انہی کے قدموں پہ مر جاؤں گا۔ اور پھر کہا کہ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں کروں گا۔ صدیق تیرے عشق و سلام اب کندھوں پر اٹھا کے لے جایا گیا، قربان جائیں صدیق کو دیکھتا ہوا آتا ہوا دیکھ کر نبوت کھڑی ہو گئی، نبوت کھڑی ہو گئی۔ کہا حق کی خاطر پتھر کھانے والے، حق کی خاطر ظلم کا نشانہ بننے والے، آ تجھے اپنی باہوں میں لے لیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے باہوں میں لے لیا اور پھر صبر کا پیکر بنے۔ اور پھر آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر جب خود حکمران بنے تو چونکہ حضور جس دین کے لیے آئے تھے اس دین کے محافظ بن کے رہے۔ آپ نے کہا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چونکہ مصطفیٰ کا نظام ہے، میں جنگ کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضور کے دین کی حفاظت یوں کی۔ اب یہ ان کی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ حکمران ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔